बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्र में एक मरतबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि मिस्र के शहर इस्कंदरिया की पहाड़ियों के करीब एक कबीले के अंदर एक बुजुर्ग वली अल्लाह का मज़ार है और उस मज़ार पर हर जुमेरात की रात को एक बहुत बड़ा सांप उस मज़ार पर हाजिरी देने के लिए आता है। और जब सांप उस मज़ार पर आता है तो कबीले के बच्चे और ख़वातीन बहुत डर जाते हैं और कबीले के लोग बहुत परेशान होते हैं और यह निज़ाम कई माह से चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सांप है और कुछ लोग कहते हैं कि वो जिन है। सुल्तान मुअज़्ज़म अगर उनकी मदद ना की गई तो उस कबीले के लोग अपने आबाई कबीले को छोड़ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो चंद दिनों के सफ़र के बाद उस कबीले के अंदर पहुँचे ताकि सारे हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ जान सकें कि हकीकत क्या है। जब कबीले के लोगों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि सुल्तान मुअज़्ज़म हमारे कबीले के बिल्कुल वसत में एक मज़ार है और उस मज़ार पर हर जुमेरात की रात को एक सांप आता है और वो सांप बहुत बड़ा और ख़तरनाक सांप है। जब वो कबीले में आता है तो बच्चे और ख़वातीन डर जाती हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कबीले के लोगों को कहा कि मुझे मज़ार पर ले जाओ। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को कहा कि मैं मज़ार के अंदर एक कोने में छुप कर बैठ जाता हूँ और जैसे ही वो सांप आएगा पता चल जाएगा कि असल में वो है क्या चीज़। सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोकने लगे लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक कोने में छुप गए। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो एक बहुत बड़ा सांप मज़ार के अंदर दाखिल हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब छुप कर देखा तो सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जैसे ही मज़ार के अंदर सांप दाखिल हुआ तो मज़ार के साथ में बने हुए एक सुराख के अंदर सांप ने नाज़रीन करम ये वाक़या एक वली अल्लाह के मज़ार और एक सांप के साथ जुड़ा हुआ है। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के काफ़िले के साथ मिस्र से फ़लस्तीन जा रहे थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई थी जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को हिला के रख दिया था। और वो खबर क्या थी वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे। सुबह सवेरे के वक्त हुआ, सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि सिपाहियों का दस्ता तैयार किया जाए और मेरे लिए ख़ास किस्म का घोड़ा भी तैयार किया जाए। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सुल्तान का ख़ास घोड़ा तैयार किया गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहे थे। हत्ता के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथियों को भी कुछ इल्म नहीं था कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ जा रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत देर सफ़र करने के बाद एक जंगल से गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नदी को देखा। सुल्तान ने हुक्म दिया कि हमारा सफ़र तवील है, लिहाजा इस नदी से अपने घोड़ों को पानी पिलाते हुए जाएं। वैसे भी घोड़ों को सफ़र करते हुए आधा दिन गुजर गया था। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सिपाहियों ने घोड़े रोक दिए और घोड़ों को पानी पिलाने लगे और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी सिपाहियों को हुक्म दिया कि इर्द गिर्द जाकर पता करो कहीं कोई जासूस हमारा पीछा तो नहीं कर रहे। सिपाही भी हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले सुल्तान ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। इस बार कुछ मामला ही और था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ चल पड़े, लेकिन सिपाहियों में ये चहमगोइयाँ हो रही थीं कि यकीनन आज का मिशन कोई ख़ास मिशन लगता है, क्योंकि आज से पहले सुल्तान ने इस कदर खामोशी और एहतियात के साथ कभी सफ़र नहीं किया था। क्योंकि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर निकलते थे तो मंजिल पर जाकर ही रुकते थे, लेकिन आज सफ़र में बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखे हुए थे, जो कि उनके सिपाहियों के लिए सवालिया निशान था, क्योंकि यही सिपाही सुल्तान के हमरा अक्सर महाजों पर आते जाते थे। लेकिन आज के इस सफ़र में सुल्तान जिस कदर एहतियात से काम ले रहे थे वो उनकी समझ से बालातर था।
بہت لمبا سفر طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ایک اور جنگل سے گزرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے تو اتنے میں ایک سپاہی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، حضور آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ شاید وہ کوئی جاسوس تھا، کیونکہ سلطان کے علاوہ باقی کوئی بھی سلطان کا سپاہی ان کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس شخص کو کبھی کسی وزیر یا سپاہی نے نہ محل میں دیکھا نہ دربار میں دیکھا تھا۔ سلطان کے ہاتھ میں اس نے ایک خط دیا اور سلطان نے جب وہ خط پڑھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، ہم صبح سے سفر کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آخر اس سپاہی نے آپ کو خط میں ایسا کیا بتایا کہ آپ بالکل مطمئن ہو گئے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں نے غماز قلعہ کو فتح کیا تو اس کے بعد اس میں موجود اہم راز اور اس کے علاوہ اس قلعے کا جتنا بھی خزانہ تھا میں نے ایک جگہ پر چھپا دیا تھا۔ آج صبح مجھے خبر ملی کہ صلیبیوں کو اس خزانے اور اس قلعے کے اہم رازوں کی جگہ کا پتہ چل گیا اور بہت جلد ہی خزانے تک وہ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں صبح سویرے نکل پڑا تھا کہ صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے اس خزانے کو اور اس کے ساتھ موجود اہم رازوں کو حاصل کر لوں گا، اور اگر وہ خزانہ صلیبیوں کے ہاتھ لگ جاتا تو صلیبی پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو جاتے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، پھر آخر ایسا کیا ہوا؟ اور اس سپاہی نے جو آپ کو خط دیا اس میں کیا لکھا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سپاہی نے خبر دی کہ وہ خزانہ میرے سپاہی نے اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، اور جب صلیبیوں کے سپاہی وہاں پہنچے تو وہاں ان کو خالی غار ملا اور خزانہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اور ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد صلیبی سالار اور سپاہی اپنے قلعے کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ سن کر سب سپاہیوں نے سکون کا سانس لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم سست رفتاری کے ساتھ اب واپس محل کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب آگے اور سپاہی پیچھے، قافلہ سست رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ چند گھنٹے سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، کوئی صاف جگہ اور پانی تلاش کرو جہاں وضو کر کے نماز کی ادا کی جائے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس راستے سے تھوڑا سا مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا جنگل ہے، اور وہ جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے، اور اگر ہم اس جگہ پر چلے جائیں تو وہاں ہمیں گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی مل جائے گا، اور وہاں ہم جا کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر اس طرف چلو۔ اب وہ سپاہی آگے بڑھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سپاہی اس سپاہی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے وضو کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باجماعت نماز ادا کروائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ تو اتنے میں اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک درخت پر پڑی، جس درخت کے نیچے 3 آدمی تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں سے ہی یہ واضح تھا کہ نہ جانے یہ کس قدر تھکے ہوئے ہیں، یا تو یہ کوئی لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں یا یہ کسی گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی رک گئے اور سپاہیوں کو کہا، تمہیں وہ فلاں درخت کے نیچے 3 آدمی نظر آ رہے ہیں؟ جب سپاہی نے غور کیا تو انہوں نے کہا، جی ہاں حضور، ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے لباس اور حلیے سے لگتا ہے کہ وہ کوئی مسافر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چلو جا کر معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔
सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ जब उन 3 आदमियों के पास पहुँचे, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया। उन्होंने फ़ौरन ही सुल्तान के सलाम का जवाब दिया। उनकी गुफ्तगू को देखकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि ये तीनों मुसलमान हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त शाही लिबास में नहीं थे बल्कि आम सिपाहियों के लिबास में थे, लिहाजा उन्होंने सुल्तान को नहीं पहचाना। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए नौजवानों, आखिर तुम जंगल में क्या कर रहे हो और कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाने का इरादा है? तो उन तीनों ने कहा, ए मुसाफिर, हम भी तेरी तरह मुसाफिर हैं। पहले तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाने का इरादा है? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हम तो इस सल्तनत के सिपाही हैं। हम तो सारा दिन अपने घोड़ों पर सवार होकर दुश्मनों का सर कलम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तुम शक्ल से सिपाही तो नहीं लग रहे। तुम आखिर कौन हो और कहाँ जाने का इरादा है? क्या ताजिर हो या किसी बाजार की तरफ से जा रहे हो? तीनों आदमियों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, नहीं मुसाफिर, हम कोई ताजिर नहीं, ना ही कोई सिपाही हैं। हम तो एक मुश्किल में घिरे हुए मजबूर और लाचार लोग हैं। न सिर्फ हम मुश्किल में हैं, बल्कि हमारा पूरा कबीला भी मुश्किल में घिरा हुआ है। हम बड़ी उम्मीद के साथ अपने सुल्तान के पास जा रहे हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अब हम सब थकावट से चूर हो चुके हैं, तो सोचा कुछ देर के लिए यहाँ आराम किया जाए, क्योंकि इस दरख्त की छाँव बड़ी घनी है। इसलिए हम कुछ देर यहाँ आराम करने लगे। फिर उन तीनों में से एक आदमी ने कहा कि अगर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से हमारी मुलाकात हो गई तो हो सकता है कि हमारा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमारी कुछ मदद कर दे। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी मुश्किल पेश आई कि तुम्हें सुल्तान की तरफ जाना पड़ा, और बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? उन तीनों में से एक ने कहा, ए मुसाफिर, हमारा कबीला मिस्र के शहर इस्कंदरिया की मशरकी पहाड़ियों के साथ आबाद है और हमारा कबीला बाकी तमाम कबाइल से बड़ा ही मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारा कबीले को चारों तरफ से कोई आबादी नहीं लगती। उस कबीले में हमारी कई नस्लें आबाद होकर इस दुनिया से जा चुकी हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि हमारा यह कबीला मिस्र के कदीम तरीन कबाइल में से एक है। सरसब्ज़ घनी पहाड़ियों के दरमियान में सिर्फ एक कबीला आबाद है। हमें वहाँ दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, क्योंकि वहाँ दुश्मन हमला करके कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पहाड़ियों के चारों तरफ हमारे सिपाही हर वक्त मौजूद रहते हैं और कोई शिकारी कभी हमारे कबीले की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के खतरात से महफूज रखा हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें उस कबीले में ऐसी सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन अता की है कि जो फसलों में से सोना निकालती है और हमारे लिए वसी रोज़गार का भी इंतज़ाम करती है। हमें यह कबीला बहुत अजीज़ है। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर तुम्हें किसी दुश्मन का खतरा नहीं, अगर तुम्हारे कबीला के लोग माली तौर पर ताकतवर हैं, तो फिर तुम लोगों को किस चीज़ की मुश्किल है? उसने कहा, ऐ सिपाही, असल में ये मामला कुछ और तरह का है। हमारा कबीला चारों तरफ घनी पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ है। हमारा कबीला 300 खेमों पर मुश्तमिल है। हमारे कबीले के लोग हर हुनर से वाबस्ता हैं और इसके अलावा हमारे कबीले का सरदार बहुत ही रहमदिल होने के साथ साथ इंसाफ पसंद आदमी है। हमारा कबीला अमन की ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन 1 साल पहले की बात है कि हमारे कबीले के अंदर कई सौ साल पुराना मज़ार मौजूद है और वो मज़ार बिल्कुल कबीले के दरमियान में है। लेकिन पिछले 1-2 साल से उस मज़ार पर हर जुमेरात की रात को एक सांप हाज़िरी देने के लिए आता है और वो सांप इतना बड़ा है कि उसकी चीखों पुकार सुनकर कबीले के बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं, ख़वातीन डर जाती हैं और लोग अपने खेमों में कांप रहे होते हैं। पिछले 2 सालों से ये जुल्म हमारे कबीले के मासूम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता।
قبیلے کے لوگ ہر وقت خوف میں ہوتے ہیں کہ کب وہ سانپ آئے اور کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اصل میں سانپ نہیں بلکہ کوئی جن ہے، کوئی ایسی مخلوق جسے انسانی آنکھ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ ہمارے قبیلے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کی مخلوق نہیں دیکھی۔ یہ سانپ ہے یا کوئی عجیب مخلوق، لیکن یہ اس بزرگ ولی اللہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اگر ہمارے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری مدد نہ کی تو ہمیں مجبوراً وہ قبیلہ چھوڑنا ہوگا اور ہمارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ہم گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، ہماری تیار فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا اور ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمہاری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم جنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری، انصاف پسندی کے قصے بھی سن رکھے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایسا شخص ہے کہ اس کے دروازے پر اگر کوئی عیسائی یا یہودی یا کافر بھی چلا جائے تب ان کے ساتھ انصاف ضرور کرتا ہے۔ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں اور اس کی سلطنت کا حصہ ہیں، اور ہم کسی ناجائز کام کے لیے ان کے پاس نہیں جا رہے، اور ہمیں شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس سانپ سے چھٹکارا دینے کے لیے ہماری مدد ضرور کریں گے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آؤ ہم تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ یہ سن کر ان تینوں نے کہا، اے سپاہی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، چلو ہم تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وہ تینوں ایک عام سپاہی سمجھ رہے تھے، سلطان کے سپاہی ان 3 آدمیوں کو لے کر چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے دروازے پر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو سلطان کے سامنے لے آنا، تب تک ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھ چکے تھے، اور یوں ہی چند لمحے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر آرام سے بیٹھے تھے اور وہ تینوں آدمی سلطان کے سامنے کھڑے تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ اس نوجوان نے ایک عام سپاہی بن کر ہم سے سارا حال احوال پوچھ لیا اور ہمیں سلطان سے ملوانے والا تھا، وہ دراصل میں خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس سلطنت کا سلطان ہے۔ سلطان کی سادگی، بہادری اور عقل مندی کو دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا، حضور، آپ کو سب کچھ علم ہو گیا ہے، حضور آپ ہماری مدد کریں ورنہ ہمارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم تھوڑی دیر صبر کرو، تمہارے اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کئی دنوں کے سفر کے بعد محل لوٹے تھے، لہٰذا اہم امور سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں آدمیوں کو مہمان خانے میں لے جایا جائے، اس کے بعد ان کے مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ سپاہی ان کو لے گئے، انہیں ایک آرام دہ بستر دیا گیا اور کھانے پینے کے لیے مزید اشیاء فراہم کی گئیں۔ ایک رات انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے اندر گزاری۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں نوجوانوں کو اپنے خاص کمرے کے اندر بلوایا اور ان سے قبیلے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیں۔ مکمل معلومات لینے کے بعد سلطان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں جو اتنے سال سے آ رہا ہے اور بغیر کسی کو نقصان پہنچائے حاضری دے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ آخر ایک سانپ کا ایک بزرگ ولی اللہ سے
کیا تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے پورے مصر یا فلسطین میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم ابھی اور اسی وقت اس قبیلے کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند بہادر سپاہیوں کو ساتھ لیا اور 3 نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس قبیلے کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے قریب پہنچے تو قبیلے کے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ ان کے ایک چھوٹے سے قبیلے میں مصر کی سرزمین میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آ رہا ہے۔ لیکن جب انہیں علم ہوا کہ ہمارے قبیلے میں سلطان آ رہا ہے تو پورا قبیلہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرنے کے لیے بچے، بوڑھے، خواتین اور سب اپنے خیموں سے نکل آئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خیمے کے اندر پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مکمل پریشانی بتائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جب اس مزار پر پہنچے تو اس مزار کو بھی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مزار ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس مزار کے اندر کیا راز ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ مسئلے کا کوئی حل نہیں مل رہا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آج جمعرات کی رات ہے۔ اے قبیلے کے لوگوں، جب اس سانپ کے آنے کا وقت ہو تو تم اپنے بچوں اور بوڑھوں کو لے کر اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ جانا اور میں آج رات اس مزار کے اندر گزاروں گا اور میں پتہ لگاؤں گا کہ اصل میں وہ سانپ ہے یا کوئی جن۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سب لوگ بس اللہ سے دعا کریں کہ خیر کی خبر ہو اور سب کچھ سلامتی کے ساتھ ہو پائے۔ یہ سن کر قبیلے کے سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، ہم آپ کو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنے دے سکتے، چاہے ہمیں یہ قبیلہ ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یقین دلایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو دعاؤں کے حصار میں بالکل محفوظ رہوں گا اور اس راز سے پردہ اٹھانے میں اللہ ہماری مدد کرے گا، لہٰذا آپ میری پرواہ نہ کرو۔ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی سرزمین کا سلطان ہو کر ایک عام قبیلے کے لوگوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ سانپ سلطان کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ سانپ مزار کے اندر داخل ہوتا تو کوئی بھی اندر نہیں ہوتا۔ اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وقت گزرنے لگا قبیلے کے لوگوں کا خوف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی سانپ قبیلے کی حدود کے اندر داخل ہوا تو اس کے انگڑانے کی آواز دور دور تک آنے لگی۔ سلطان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ سانپ بہت بڑا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ سانپ مزار کے اندر داخل ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چھپ کر دیکھا تو وہ سانپ مزار کو بوسہ دے رہا تھا اور اتنا زور سے خود کو اس کے ساتھ لپیٹ چکا تھا کہ جیسے وہ اس مزار کے ساتھ گہری محبت رکھتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے، اپنی میان سے تلوار نکال کر کہا، اے دیو ہیکل، سانپ تم نے قبیلے کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، بتاؤ آخر تمہارا اس مزار کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو غیبی آواز آنے لگی، اے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تم اس سانپ کو نہ روکو، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے غیبی آواز دینے والے، میرا مقصد اس سانپ کو آپ سے دور کرنا نہیں بلکہ قبیلے کے لوگوں کو اس کے خوف سے دور کرنا ہے۔ آپ اس سانپ کو حکم دیں کہ یہ قبیلے کے لوگوں کو پریشان نہ کرے، بے شک سال میں 1 مرتبہ آئے اور آپ کے مزار پر ہو کر چلا جائے، کوئی اس سانپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ ہر جمعرات کو آنا قبیلے کے لوگوں کے لیے بہت خوف پیدا کر رہا ہے۔ تو غیبی آواز نے سانپ کو حکم دیا
کہ تم اب ہر سال میرے مزار پر آنا، ہر جمعرات کی رات کو نہ آنا۔ اور اس کے بعد وہ سانپ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور وہ غیبی آواز بھی بند ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پر دعا مانگی اور اس کے بعد مزار سے باہر آئے تو سلطان نے دیکھا کہ پورا قبیلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلے کے لوگوں کو ساری صورتحال بتائی اور کہا اب وہ سانپ 1 سال کے بعد آئے گا اور جب وہ سانپ آئے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ خوش ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر قبیلے کے لوگوں کو اتنی بڑی مشکل سے بچا لیا۔ اس کے بعد اس قبیلے کے لوگ بغیر کسی خوف و ڈر کے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حقیقی سلطان وہی ہے جو اپنی رعایا کے لیے جان پر کھیل کر ان کی خدمت کرے۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔